الرحمن الرحیم القاضی الفاضل قاضی ان کی پیدائش جو ہے 1134 سے 1199 یہ ہے عیسوی اعتبار سے 1134 یا 1135 دونوں مل جائے گا آپ کو. اور اسی طرح آگے جو ہے 1199 یا 1200. 1199 یا 1200 دونوں ہی مل جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں. یا پھر کہ جو ان کا ہجری اعتبار سے 529 یا 596. یہاں 529 دے رکھا ہے, کہیں کہیں آپ کو جو ہے 526 بھی مل جائے گا. ایک مرتبہ این ٹی اے نے 1199 والا پوچھا ہے بہت پہلے کبھی. 1200 نے کبھی ایک مرتبہ پوچھا تھا بس. تو یہ کوئی بھی یاد کر لیں. ایک بات تو تقریباً فکس ہے, لیکن پہلے کی جگہ کچھ دیکھیے حسن زیات وغیرہ یا حنا پاخوری سب میں ایک سے یاد کر لیں تو کام بن سکتا ہے. وہ الوزیر ابو علی مشیر الدین عبدالرحیم اللخمی البیسانی اللخمی اصلا البیسان نسبتا اذ كان ابوه يتولى قضاء بيسان بفلسطين للفاطمیین فنسب الیہا. ان کا نام کیا ہے؟ ابو علی ان کی کنیت ہے, عبدالرحیم البیسانی یہ ان کا نام ہے. بہت سی مرتبہ صرف نام پوچھتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ سوالات ہے نہیں, تو صرف نام پوچھتا ہے. تو نام یاد رکھیں ہم لوگ. قاضی ابو علی ان کی کنیت ہے. مجیر الدین عبدالرحیم البیسانی یہ مکمل ان کا نام. اور اللخمی شاید خاندان کے اعتبار سے ہیں. اور بیسانی جو ہے ان کے والد صاحب, بیسان ایک فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں ہوں گے والد صاحب, تو اسی کی طرف یہ منسوب ہے. المعروف بالقاضی الفاضل, مشہور قاضی جانتے ہیں سبھی لوگ. ولد بھی عسقلان, یہ بھی یاد رکھنے کی چیز کہ ان کی پیدائش جو ہے عسقلان میں ہے جو کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے. یہ بھی پوچھ سکتا ہے. من ائمة الانشاء في العصر العباسی الرابع, عصر عباسی کے 4 جو ائمۃ الانشاء ہیں, 4 امام ہیں, ان میں چوتھے امام یہ ہیں. پہلے کون ہے؟ پہلے ہیں عبداللہ بن مقفع ہے. عبدالحمید بھی دوسرے اسی میں آتا جاہل, ہے. ہاں ابن عبدالحمید مقفع. القاسم بن مقفع, ٹھیک ہے. ہاں دوسرے جاہل, تیسرے ابن تیسرے ابن حمید, حمید, چوتھے کا چوتھے قاضی چوتھے فاضل. قاضی فاضل ہیں. جی تو عرفت طریقته في الانشاء بالطریقة الفاضلیہ, جو انشاء میں ان کا طریقہ جو ہے اس طریقوں کو فاضلیہ, طریقۃ الفاضلیہ کہتے ہیں. ومن عناصر طریقته, ان کے عناصر کیا کیا ہے؟ تصویر الشخصی والاطناب وغیرہما, یعنی ایک ہی چیز کو بہت طول دے کر کے لکھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اتناب کا کیا میننگ ہوگا اس میں؟ اتناب اور تصویر شخص, پھیلانا. پھیلانا. ہاں. ٹھیک. اخذ العلم عن ابیہ بہاء الدین علی قاضی عسقلان, انہوں نے علم جو حاصل کیا اپنے والد صاحب سے حاصل کیا. ان کے والد صاحب کا نام بہاء الدین جو عسقلان کے قاضی تھے. بہاء الدین علی ہیں جو عسقلان کے قاضی. ثم ورد القاضي في مصر في اواخر الدولة الفاطمیہ كتابة في الدیوان. پھر قاضی فاضل صاحب مصر آئے, یعنی ہیں قاضی فاضل. تو یہ کب آئے ہیں؟ فاطمی حکومت کے وقت میں آئے ہیں, تاکہ یہ دیوان میں کتابت سیکھ سکیں, یعنی لکھنا اچھا سے یہ سیکھ سکیں. وكتب في الديوان الطافر, اور انہوں نے دیوان ظافر جو ہے قاہرہ میں وہاں پر سیکھا. ولكن انه احس ان المكان التي يريدها لنفسه في ديوان الانشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريعا لكثرة منافسيه فيه. اور پھر انہوں نے احساس کیا کہ یار یہ جگہ جہاں پر یہ ہے دیوان انشاء میں قاہرہ میں, تو یہاں پر اس کو حاصل کر پانا تیزی سے بہت مشکل ہے. کیوں؟ لکثرت منافسی, بہت سے لوگ اس میں اس کی حسد کرنے والے موجود تھے. فرحل الی جدید, یا حسد کرنے والے نہیں تھے, وہ لوگ خود سیکھنا چاہتے تھے, بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی سیکھنے کی. تو یہ ایک نئے ابن حدید کوئی ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں.
جو کہ اسکندریہ قاضی ہیں، اور طول الامر فیہا، پھر وہیں پر رہتے ہیں اور وہاں ان کے سامنے 8 سال ان کے پاس گزارتے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں، ویسے آپ کو بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ مصر آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک شخص کے پاس 8 سال رہ کر کتابت وغیرہ سیکھا اور وہیں پر اس ذمہ داری سنبھالی لکھنے کی۔ وكانت كتبه تسترعي أنظار موظف الديوان الفاطمي. جی کہیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وكانت كتبه تسترعي أنظار موظف الديوان الفاطمي لفصاحة فيها وحسن بیان۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو لکھاوت ہے، یہ لکھاوت ان کی جو دیوان فاطمی میں جتنے بھی ملازم تھے، موظفین جتنے بھی ملازم تھے، ان کی آنکھوں کو چکا چوند کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ لفصاحت فیہا، کیونکہ ان کے لکھاوت میں فصاحت بہت اچھی تھی اور حسن بیان بہت اچھا تھا۔ تو یہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں یہ بہت اچھا لکھتے تھے، یہ یاد کرنا ہے کہ جب فاطمی حکومت کی وہ ہو جاتی ہے، کیا بولتے ہیں، مطلب سقوط کا زمانہ آتا ہے، تو یہ کن کے لیے کام کرتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کے لیے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے وفات کے بعد ان کے ایک بیٹے الملک العزیز نام کر کے، پھر ان کے بھائی ہیں الملک الافضل نام کر کے۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی، اس کو ایسے یاد کرنا ہے، صلاح الدین ایوبی ثم ابن ثم اخی، اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ انہوں نے 3 شخصوں کے لیے اس کے لیے کام کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ان کے بارے میں لا تظنوا ملکت البلاد بسیوفکم، اپنے فوجوں سے کہا کہ دیکھو تم یہ خیال مت کرنا کہ ہم نے حکومتوں کو تمہاری تلواروں کے ذریعے فتح کیا، بل بقلم القاضی الفاضل، بلکہ ہم نے فتح کیا ہے قاضی فاضل کے قلم کے ذریعے۔ تو یہ والا قول پورا یاد کرنا ہے، لا تظنوا ملکت البلاد بسیوفکم بل بقلم القاضی الفاضل۔ يقول النووي إلى القاضي انتهت صناعة الإنشاء ووقفت، وهو كاتب الشرق والغرب في زمانه وعصره، وناشر ألبية الفصل في مصر وغير مصر، ورافع علم البيان لا محالة، والفاصل بغیر إطالة۔ نووی کہہ رہے ہیں کہ صنعت الانشاء جو ہے، یعنی لکھنے کا اور اس کا، یہ سب جو ہے قاضی پر آ کر کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ فهو کاتب الشرق والغرب، مشرق و مغرب کا اکیلا وہ کاتب ہے اپنے زمانے میں۔ وناشر البیۃ الفصل فی مصر وغیر مصر، فی مصری وغیر مصری، شاید کہ اپنے شہر اور اپنے علاوہ میں ہر ایک جگہ پر اس کو پھیلانے والا بھی شاید یہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ بس ویسے ہی یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، اچھا لکھتے تھے، بس اتنی ہو جائے گی۔ ان کی وفات یہ 596 ہجری اعتبار سے، اب 1200 عیسوی اعتبار سے۔ كان من الطبيعة منصب القاضي الفاضل أن يخالط الكتاب في الأصقاع المختلفة، ويقف على المذاهب الكتابية المتباينة في الشام والعراق والمصر۔ قاضی فاضل کے منصب کی فطرت میں یہ بات تھی کہ وہ کتاب سے ملتے جو کہ مختلف شہروں میں تھے، اور جو لوگ مختلف مسلک ہیں لکھنے کے، مختلف طریقے ہیں شام، عراق، مصر میں، تو ان سب سے بھی جا کر کے یہ ملتے تھے جو مختلف طرح تھے ان کے بعد میں۔ وقد كتب الرسالة إلى صلاح الدين أيوبي يشفع لخطيب عراق في تولية خطابة الكرم۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو ایک خط لکھا ہوگا جس میں وہ سفارش کیے ہوں گے، یہ عذاب نام کے ایک خطیب ہے اس کے لیے، جو اس بندے نے شاید کرک کی خطابت اس کو دینے کے لیے اس نے انہوں نے سفارش لکھی ہوگی ان کے بارے میں۔ تو شاید اس کے اقوال یہ ہیں، ان کا قول یہ ہے اس میں ادام اللہ سلطان الملک الناصر وثبتہ، اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی مدد کرے اور اس کو ثابت قدم رکھے، وتقبل عملہ بقبول صالح واثبتہ، اور ان کے عمل کو قبول کرے اور ان کو ثابت قدم رکھے۔ شاید اتنے ہی کیا کہتے ہیں اس کو، ان سے پڑھ لیتے ہیں حسن زیاد سے۔
دیکھیے انہوں نے حسن زیات نے 695 لکھا ہے، صرف وفات لکھتے ہیں. ان کی پیدائش جو ہے 500، تو وفات کہاں مل گئی سے بڑا عجیب مسئلہ ہے. آسائش 529 تو وفات کیا ہے 695 بہت بڑی. وفات 695، دوسرے میں نے 596 لکھی ہوئی ہے. ہم نے بھی لکھا ہے 596، تو وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ بہت زیادہ بڑی عمر ہو جاتی ہے نا، بہت زیادہ بڑی. بہت زیادہ ہو جاتی بھائی، 200 سال کے قریب قریب ہے. چلیے رہنے دیجیے ان کو. دیکھیے ابو علی کی کنیت حنفا کیا خوری سے رکیے. دیکھ لیں. میں نے کہا ڈیٹ ہاں حنفا میں خوری سے دیکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے ابو علی عبد الرحیم البیسانی. ابو علی ان کی کنیت ہے، عبد الرحیم بلسان نام ہے ان کا، اور پیدائش کہاں اسقلان نامی جگہ میں، جو فلسطین کا ایک وہ ہے جگہ ہے، شہر ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہے. ثم ورد مصر فی اواخر دولة الفاطمیہ. پھر یہ مصر لوٹ آتے ہیں ایک مرتبہ، اور پھر وہاں پر کتابت سیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اسکندریہ جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا ابن حدید کا دیوان ہے اس میں جاتے ہیں، تو وہیں پر سیکھتے وغیرہ اچھے سے. اور ولما قامت دولة الایوبیہ، فاطمی حکومت جب ختم ہو جاتی ہے نا، پھر ایوبی حکومت قائم ہوتی ہے. تو ایوبی حکومت میں کیا ہے کہ استوزرہ صلاح الدین بن ایوب، صلاح الدین ایوبی صاحب ان کو اپنا وزیر بنا لیتے ہیں. فساس ملکہ خیر السیاستی، انہوں نے ان کی حکومت میں بہت اچھی سیاست کیا. ثم وزر من بعد لولده العزیز ثم لأخیه الملک افضل. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عزیز کے لیے، پھر ملک الافضل کے لیے انہوں نے وزارت کا کام سنبھالا ہے. پھر ان کی وفات 695 میں قاہرہ میں ہی ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وفات کہاں پر ہے، قاہرہ ہی میں. پیدائش اسقلان فلسطین میں ہے، پھر وہیں چلے جاتے ہیں تو وفات وہیں پر ہو جاتی ہے. كان من طبيعة منصب القاضي الفاضل أن يخالط الكتاب في الأسقاء المختلفة ويقف على المذاهب الكتابية المتباينة في الشام والعراق والمصر. قاضی فاضل کی منصب یہ میں فطرت کی بات تھی کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو کتاب ہیں ان سے جا کر ملتے، اور جو الگ الگ کتابت کے طریقے رائج ہیں شام، عراق اور مصر میں، تو ان سب کو بھی دیکھتے تھے جا کر کے. فجرت المحاکات والمفاضلة وقوة الشخصية إلى استحداث طريقة جديدة بناها على أصول طريقة ابن وماسها بالإغراق في التورية والجناز. تو جب یہ چیز محاکات، مطلب دوسرے لوگوں کو دیکھتے، اور مفاضلت اور ان کی شخصی قوت تھی، ان سب نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ایک نئے طریقہ کی یہ بنیاد رکھیں، جس کے اصول تو ہوں ابن عمید کے طریقے پر، لیکن اس میں جو نئی چیز یہ کریں گے، توریہ اور جناس کو اس میں زیادہ بڑھائیں گے، توریہ اور جناس کو زیادہ بڑھائیں گے. تو اگر یہ یاد بھی رکھنا ہے ان کے بارے میں، تو صرف اتنا کہ انہوں نے ایک نئی طریقے کی بنیاد رکھی جس میں توریہ اور جناس کا خاص طور پہ انہوں نے خیال رکھا. حتی اصبحت الکتابۃ کما ذکرنا من قبل طلاع خداع من زخرف اللفظ على هيكل بالغ من المعنى. دیکھیے جب آپ زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے توریہ جناس کا، تو کیا ہو جائے گا، کما ذکرنا من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے لکھ چکا ہے کہ یہ طلاع خداع، ایک بہت ہی ملمع زخرف اللفظ جس میں الفاظ کی بھرمار ہے بس، اور على هيكل بالغ، بہت بڑھ چڑھ کر کے الفاظ ہیں، اور معنی اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، معنی بہت زیادہ نہیں ہے اس کے، لیکن کیا کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت زیادہ ایک دم. تو یہی ہوگا من المعنى السقیم، معنی تو بہت یہ ہیں لیکن الفاظ بہت زیادہ ہیں. بہرت هذه الطريقة العقيمة العيون القليلة والقرائح الناس فاقتفاها عباد الصنعة من أشباه الكتاب وورطوا أنفسهم فيما لا غناء فيه ولا رجع منه، وظل هذا المذهب غاشا على العيون عائنا على القلوب حتى عصر الحديث، فزال على التدريج بتأثير ابن خلدون وتقليد آداب الفرنجية. کیا کریں کہ یہ جو الطریقۃ العقیمہ، یہ ایک بانجھ طریقہ ہے ایک طرح سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے یہ دل هذا المذہب، یہ مذہب جو ہے آنکھوں پر بٹھایا اس مذہب کو، اس طریقے کو لوگوں نے
حتیٰ عصر حدیث، یہاں تک کہ ہمارے عصر حدیث تک بھی یہی حال رہا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ابن خلدون اور فرنچ اب انگریزوں کے آداب کو دیکھ کر کے دھیرے دھیرے اعلیٰ تدریج یہ چیزیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اس میں کچھ زیادہ یہ نہیں ہے ان کے اس کے بارے میں. انہوں نے شروع کیا تھا، ان کا ایک طریقہ ہے جو طریقۃ الفاضلیہ کے نام سے ہی مشہور ہے، اور اس میں توریہ جناس وغیرہ کو انہوں نے زیادہ طور پر شامل کیا ہے بس. اب دیکھیے وہی والی بات ہے کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا کیا بولتے ہیں صلاح الدین ایوبی کو، جس میں ایذاب نام یا ایذاب نام ہے، خطیب کی یہ سفارش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو یہ خطابت دے دیں، وہاں پر خطابت کرنے کا کرک نامی جگہ میں دے دیں. بات الناس وتقبل عمله بقبول صالح واثبته واخذ عدوه قائلا او بيته وارغم رغبته. یہی وقت سے اتنے ہی یاد کریں. اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی کیا بولتے ہیں الملک الناصر وثبتہ مدد کرے اور اس کو ثابت قدم رکھے، اس کے عمل کو قبول کرے اور وہ ثابت قدم رکھے. واخذ عدوه قائلا، اور ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ کب پکڑے، قائلا جبکہ وہ لوگ قیلولہ کر رہے ہیں، وبیتہ یہ رات گزار تب پکڑ لیں. وارغم انفہ بسیفہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کیا بولتے ہیں ارغم مانے کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب کہ ختم ذلیل وغیرہ کرنے والا. اس والی حدیث میں ہے نا یہ وہ جو حضرت ابو ذر کے بارے میں، حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. تو اللہ نے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر وہ دوبارہ پوچھتے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو اللہ نے کہا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر دوبارہ وہ پوچھ دیتے تو اللہ نبی کہتے ہیں ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رغم انف ابی ذر. ایسے ہی کچھ تھا نا شاید وہاں پر. تو اس میں رغم کا معنی کرتے تھے ہم لوگ رغم انف ابی ذر. اس کا معنی کچھ ایسا مطلب کہ وہ ختم کرنا یا پھر ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کچھ ہے. تو یہ ہوگا وہ ارغم انف سیفہ وقبضہ. ارغم مانے ان کے ناک کو سے توڑے اور ذلیل کرے، ایسا کچھ ہے. آواز جا رہی ہے ہماری نہیں جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. یہی صحیح ہوگا، ختم کرے والا. چلیے تھوڑا نفع خوری من کا 647. یہ دیکھ 558 سے 637، 1163 سے 1239. تو بھائی صاحب تو اور آسمان پہ ہیں. کیا وہ کہاں سے لائی جائے گی؟ جو نوٹس میں ہے وہ کہاں سے لائی ہے ڈیٹنگ میں؟ شاید وہ نا ویکیپیڈیا والا ہے وہ شاید ایک بار پوچھا تھا 1199 12 پوچھ چکا. آپ کی بائک میں دیکھے گا اسے ملے گا آپ کو. یہ دیکھیں یہاں خود لکھا ہے انہوں نے توفیہ 596، اور اوپر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں 637. مطلب کچھ بھی لکھ رہے ہیں لوگ. اچھا ذرا چھوڑیے ان کا، بس پڑھ لیجیے. مجر الدین عبدالرحمن ثانی نام ہے، فاضل سے مشہور ہیں. اسقلان میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ کو پتہ ہے. پھر قاہرہ جاتے ہیں اور وہاں صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے یہ اور ان کے بیٹے ملک العزیز کے لیے زراعت کا کام سنبھالتے ہیں. پھر 596 میں ادھر پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا جو اپنا ایک طریقہ ہے طریقہ فاضلیہ، اس میں یہ کام کیا کرتے ہیں وہ اسلوب فی تضخیم بدأ به ابن اسلوب ان کا کچھ زیادہ بھاری بھرکم ہے، جیسے کہ ابن امید نے شروع کیا تھا. اور وہ کیا ہے جیسے کہ الایغال، بہت زیادہ غلو سے کام لینا، سجع میں اتناب تشخیص، والاکثار من ضروب البیان، جو بیان کی
والإغال في التصميم والإشارات اللغوية وغيرہ وغیرہ. پھر کیا ہے کہ وذلك إنك لتشعر أن الأسلوب يصبح غاية ويقصد قصدا. ایسا خیال کریں گے کہ ان کا جو اسلوب ہے یہ ایک مقصد کے طور پر انہوں نے اپنایا ہے. وهذا انحراف عاقب فی الادب. حالانکہ یہ ایک انحراف تھا جس کا ادب میں ایک برا نے بہت ہی تو کون سی نا وہ الظلم مرتعہ وخیم. ظلم کا انجام جو ہے نا بہت ہی برا ہے. شاید ایسا ہی ایک حدیث ہے الظلم مرتعہ وخیم. بس اتنا ہی تذکرہ ان کے بارے میں بھائی. جی صاحب ان کے بارے میں اتنا ہی تذکرہ. ویسے ان کے بارے میں اور کیا ہے فاضل صاحب کے بارے میں وہ انہوں نے اس کی کتاب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کیا بولتے ہیں وہ الکامل جو مبرد کی ہے. کہا تھا کہ ہم نے تقریباً اس کو جو ہے کیا کہہ رہے روپی بول رہی ہوں انہیں 70 بار پڑھا ہے کامل کو. انہوں نے کہا تھا اس کتاب کے بارے میں کہ میں نے 100 مرتبہ سے زیادہ مجھے اور ہر مرتبہ جو کل مرتبہ ازداد من فوائد بن جو ہے 70 مرتبہ زیادہ مطالعہ کیا اس کتاب کو میں کچھ اور ہر مرتبہ ہمیں ہر مرتبہ مبرد کو ہم لوگ پڑھے ہوں گے تو ہم لوگ وہاں پر پڑھے ہوں گے اس بات کو. میں نے اس بک کو پڑھا ہے کامل کو. کیا سر آواز نہیں آ رہی ہے. بہت ہماری آپ کے پاس تم بول رہے تھے 70 بار میں نے کامل کو پڑھا ہے. 70 بار. ہاں 70 مرتبہ سبھی نے مرتب کہا. کیا بولتے ہیں ان کے رسائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان رسائلہ زادت علی 100 جلدوں سے بھی زیادہ پر ان کے رسائل تھے. ولم يبق من لطف مشتت. اور اب تو کیا ہے ولم يبق منها نہیں بچا ہے تھوڑا سا بھی. ان رسائلہ زادت علی 100 مجلد. 100 جلدوں سے بھی مجلد. ولم يبق منها الا نطق مشتت یعنی بہت کم بچا ہے. امید کو بھی پڑھ لیتے ہیں لگے ہاتھ 2 ہو جائیں گے اس طرح. پڑھیں گے آپ لوگ یا پوچھیے یا کل پڑھیں گے. کل ہی پڑھ لیں گے. ہیں کل پڑھیں گے.